بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر دو ایسے نبی بھیجے جن کو یہ دنیا ان کی والدہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا، جن کو ان کی والدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنی والدہ کے نام سے منسوب فرمایا اور انہیں حضرت یونس بن متی کہا جاتا ہے، اور متی ان کی والدہ کا نام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آج کے جدید ملک عراق کے شہر موصل میں بھیجا، جہاں پر نینوا کے لوگ رہتے تھے۔ نینوا شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے 35 برس تک اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا اور تبلیغ دین کرتے رہے، مگر وہ قوم ان کی کسی بات پر آمادہ نہ ہوئی۔ تو آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قوم کے لیے بد دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ صرف 2 ہی لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے، ایک کا نام تنوخہ اور دوسرے کا نام روبیل تھا۔ روبیل ایک بہت ہی حکیم اور عالم شخص تھا، جبکہ تنوخہ بہت ہی عابد و زاہد تھا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے دونوں نیک بندوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے لیے بد دعا کروں؟ تو تب جو عالم اور حکیم تھا روبیل، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگرچہ یہ قوم نافرمان ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اللہ نہیں چاہے گا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے، تو آپ کو تھوڑا اور وقت دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جو دوسرا عابد و زاہد شخص تھا، اس نے کہا کہ اب پانی سر سے بلند ہو گیا ہے، آپ کو ضرور بد دعا کرنی چاہیے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے اس عابد و زاہد تنوخہ کی بات مان لی اور اللہ تعالیٰ سے عذاب کی درخواست کی۔ نبی خدا نے جب درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو منظور کر لیا اور بتا دیا کہ کس وقت اور کس دن ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ تو تب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے 2 نیک بندوں کو بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور فلاں دن اور فلاں وقت پر میری قوم پر عذاب نازل ہوگا، اس لیے ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جس پر روبیل، جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ تھا، نیک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں اس شہر کو نہیں چھوڑوں گا اور لوگوں کو آمادہ کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ تنوخہ بھی چلا گیا، تو روبیل، جو نیک شخص تھا، عالم تھا، وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو اے قوم، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور اب اور کوئی چارہ نہیں۔ جو وقت حضرت یونس علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا، اس وقت آپ پر عذاب نازل ہو کر رہے گا، اور وہ ٹلنے والا نہیں۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، جیسا میں کہتا ہوں آپ ویسا کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے روبیل سے کہا کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تم سب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آؤ اور اسے اللہ کا نبی برحق سمجھو۔ اس کے بعد ایسا کرو کہ سب لوگ ایک بہت بڑے جنگل میں جمع ہو جائیں، مائیں اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں، وہ تمام بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، مائیں انہیں دودھ پلانا بند کر دیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی جانور ہیں، بچڑے ہیں، گائے اور بھینسیں ہیں، ان کے بھی جو بچے ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کر دو، اور سب لوگ ایک جنگل میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ، ہم تم پر، تمہارے نبی پر ایمان لے آئے ہیں،
ہم سے اس عذاب کو دور فرما۔ تو جیسا اس نے کہا تھا، سب لوگ جنگل میں جمع ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی گریہ و فریاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، آثار عذاب نظر آنے لگے۔ بہت زیادہ گھن گرج کے ساتھ بادل آئے، آندھی اور طوفان آیا، مگر جس طرح سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جو اس انتظار میں تھے کہ اب جو وقت مقرر ہے وہ آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوری نینوا کی آبادی کو تباہ و برباد کر دیا ہوگا، تو وہ حالات دیکھنے کے لیے واپس اس نینوا کی آبادی کی طرف چلے۔ تو جب انہوں نے دیکھا راستے میں کہ نینوا شہر جس طرح سے پہلے تھا بالکل ویسے ہی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی عذاب نازل نہیں کیا، تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوئی۔ تو انہوں نے راستے میں ایک شخص کو روکا اور پوچھا کہ کیا نینوا کی آبادی پر جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی عذاب کے نزول کی، کیا وہ عذاب آ گیا ہے؟ تو تب اس شخص نے کہا کہ نہیں، تمام آبادی اللہ کے حکم سے باہر نکلی، اللہ سے معافی مانگی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا نبی اور معافی کی درخواست کی، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ اب وہ کس منہ سے اس آبادی کی طرف جائیں کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی جھوٹا تھا اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ اس پریشانی میں اس شہر کو چھوڑ کر دور جانے لگے اور وہاں پر ایک دریا تھا جسے دریائے دجلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو ایک بہت بڑی کشتی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی جو تمام مسافروں کو بغیر کسی معاوضہ کے لے کے جا رہے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ تو جب وہ کشتی کھلے سمندر میں پہنچی تو وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی جو اللہ کے حکم سے آئی تھی، اس نے اس کشتی کا راستہ روک لیا۔ تو اس کشتی میں موجود سوار جو اس کشتی کو چلانے والے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مچھلی کسی طرح سے بھی راستہ نہیں دے رہی، تو انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی ایک ایسا شخص سوار ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ چاہتی ہے کہ اس کو فوراً اس کشتی سے دور کر دیا جائے، یہی ایک حل ہے، اس کے علاوہ یہ مچھلی راستہ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً خود کو پیش کیا اور کہا کہ وہ شخص میں ہوں، آپ مجھے پانی میں ڈال دیں اور فوراً چلے جائیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ وہ شخص نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے برگزیدہ اور پاک نبی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہی ہوں۔ جب انہوں نے بار بار خود کو پیش کیا تو تب بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، تمام مسافروں کا اس پر نام لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس کا نام آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ تو آخر کار قرآن اندازی کی گئی اور حکم خدا سے قرآن میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، جس پر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے حوالے کر دیا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھلی، یہ میرا برگزیدہ نبی ہے، اس کو ہلکی سی بھی گزن نہیں پہنچنی چاہیے، میں اسے تمہاری خوراک نہیں بلکہ تمہارے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ تو فوراً ہی مچھلی کو جیسے ہی حکم ہوا اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح و سالم نگل لیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 روز تک رہے اور وہ مچھلی 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر دنیا کے مختلف سمندروں میں چکر لگاتی رہی۔ ایک روایت کے مطابق یہ مچھلی دریائے کلزم میں گئی، وہاں سے دریائے مصر میں پہنچی، پھر دریائے طبرستان میں گئی، یہاں تک کہ یہ اس مقام پر پہنچی جہاں قارون موجود تھا۔
بڑے بڑے دریاؤں میں چکر لگاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے تمام نظری رکاوٹ دور کر دی، اور جتنا عرصہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، حضرت یونس علیہ السلام تمام سمندروں کی مخلوق کو دیکھتے رہے، اور حتیٰ کہ ان کی باتیں بھی سنتے رہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کانوں سے دواب البحر دریا کے جانوروں کی تسبیح کو بھی سنا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک یہ دعا پڑھو جس کی برکت سے یہ مشکل تم سے دور کر دی جائے گی۔ وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ تسبیح ہے جو کوئی بھی شخص پڑھتا ہے تو آج بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو تمام ظالمین پر نجات ملتی ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اب حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر پھینک دو، تو جیسے ہی حکم خدا ہوا اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا، تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم بہت ہی نرم و نازک ہو چکا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے اور باقی مصیبتوں سے بچانے کے لیے جس جگہ پر وہ گرے وہاں پر ایک کدو کا درخت اگا دیا۔ یہ اس درخت کی خاص اہمیت ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام تمام حشرات ارض سے بھی محفوظ رہے، اور سورج کی تپش سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کافی دنوں تک اس کدو کے درخت کے سائے میں رہے، اور اسی کے پتوں کو توڑتے اور اس کا دودھ چوستے اور اپنے جسم کو طاقت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے بدن میں طاقت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے کو حکم دیا کہ وہ اس کدو کی جڑ کو کھا جائے، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہ کدو کی جڑ اپنی کٹ گئی، اس ایک چھوٹے سے کیڑے نے اس کو کاٹ دیا اور وہ درخت فوراً ہی خشک ہو گیا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ درخت خشک ہو گیا ہے تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے، اور فوراً اللہ تعالی سے کہا کہ اے اللہ، یہی تو ایک درخت تھا جو میری تنہائی کا ساتھی تھا اور جس نے مجھے میرے زندہ رہنے میں مدد کی، تو تم نے اس درخت کو کیوں خشک کر دیا؟ تو تب اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے یونس، یہ ایک ایسا درخت تھا جس کو تم نے خود نہیں لگایا، نہ ہی اس کو پانی دیا اور نہ ہی کوئی محنت کی، مگر جب یہ درخت اللہ کے حکم سے خشک ہوا ہے تو تم اتنے رنجیدہ ہو اور غمگین بیٹھے ہو۔ تو دیکھو کہ تم نے 1,00,000 کی آبادی کے شہر نینوا جس میں میرے لوگ رہتے تھے ان کے لیے عذاب کی درخواست کی اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ تم ان کے لیے اس عذاب کو دعا نہ کرتے اور ان کو زندہ رہنے کا موقع دیتے؟ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، انہیں معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ واپس نینوا شہر کی طرف جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ آپ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور واپس آ گئے۔ تو فوراً ہی حضرت یونس علیہ السلام واپس شہر نینوا کی طرف چلے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بھیڑیں چرا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو روکا اور اس سے کہا کہ دیکھو، میں اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، تم جاؤ اور پوری قوم کو بتاؤ کہ اللہ کا نبی واپس آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दरिया में छलांग लगा दी थी जिस में वो डूबकर हलाक हो गए, तो अब वापस कैसे आ सकते हैं? तो तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं ही अल्लाह का नबी हूँ और तुम जाकर पूरी कौम को बताओ। तो उसने कहा कि मुझे पहले खुद यकीन हो, तो तब मैं कौम को जाकर बताऊंगा। तो जैसे ही उसने कहा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारी जो भेड़ है, अगर मैं इसको हुक्म दूं कि ये मेरी गवाही दे तो क्या तुम इसे मान लोगे? तब उसने कहा कि जी हाँ। तो अल्लाह के हुक्म से वो भेड़ फौरन ही बोली और उसने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं। तो वो फौरन शख्स उन पर ईमान ले आया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सारी कौम को जाकर बताता हूँ। तो वह फ़ौरन अपनी कौम के पास गया और उसने कहा कि देखो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वापस आ गए हैं और हमें चाहिए कि हम उन पर ईमान रखते हैं, उनको फ़ौरन इस इलाके में वापस लेकर आए। तो जैसे ही उन लोगों ने सुना तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, वो तो डूब कर हलाक हो गए थे। तो उसने कहा कि ये मेरे साथ जो भेड़ है, ये गवाही देगी कि जिस शख्स से मिला हूँ वो अल्लाह ही के नबी थे। तो जैसे ही उसने उस भेड़ को कहा तो वो फौरन दोबारा गोया हुई और उसने गवाही दी कि हाँ, वो अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। तो नैनवा शहर के लोग बहुत खुश हो गए। वो फौरन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी और वो सब लोग खुश व खुरम वापस रहने लगे। एक रिवायत के मुताबिक उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसे तक उस कौम में रहे और वो सब लोग अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। तो इसी तरह से रूबेल और तनोखा, जो एक बहुत बड़ा आलिम था और एक बहुत बड़ा ज़ुहद रखने वाला था, तो तनोखा ने रूबेल से कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें मान गया हूँ, तुम्हारा इल्म और हिकमत मेरे ज़ुहद से ज़्यादा ताकतवर है और मैंने देख लिया है कि इल्म और हिकमत का मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ ज़ुहद और इबादत से कहीं ज़्यादा है। मेरी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।